اس کی اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے بھی بات کی ہے، اور جو سمجھ کر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بات کی ہے۔ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے بھی بات کی ہے، اور جو سمجھ کر حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بات کی ہے، اور جو کھڑے ہیں ابھی اس انتظار میں کہ کیا بنے گا ان کے لیے بھی بات کی ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان گئی۔ اے تے جڑا مزہ اتھے بہ کے آ رہے ہیں انہاں کو پوچھو نا، یہ ان سے پوچھیں جو لطف ان کو گرمی میں آ رہا ہے وہ گھر میں بیٹھے اسی کمروں میں بھی کسی کو نہیں آ رہا۔ جو یہاں لبائی کا نعرہ لگانے میں لطف آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، وہ مزہ گھر میں جو اے سی میں بیٹھے ہیں اور بیڈوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں آ رہا، جو یہاں لوگوں کو چٹائیوں پر آ رہا ہے۔ یہ پوچھے عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان گئی، ہر ایک نو قد پر کھوندی، کوئی لکھ تھی ایک پچھان گئی۔ اگلی گل، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، ہمت ہاریاں دا کم، جڑے نس جان جی گرمی بڑی ہے، میں کہا نہیں یار گرمی بڑی، تینوں میں گل سنائی جمع ابو داؤد شریف امام نے حدیث پاک نقل کی تھی، اللہ اکبر۔ پھر سننا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین واسطے کتنیاں جناب تکالیف برداشت کی دیا۔ او دے کل کائنات جن سب کے ساری کائنات بنی، او دے چاندے تے ہر شے ہو سکتی سی، لیکن وہ تعلیم امت واسطے سی کہ یہ میری امت میرے دین واسطے مشکلات کٹنیاں پوسن، اینج نہیں یہ کاٹنی پڑیں گی مشکلات۔ اصل مجھے پنجابی کی نہ ہے تو وہ اگر آپ کو پنجابی سمجھ آ رہی تو آپ نے بتانا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، دونوں کام ہے ان کے ذکر سے، اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو، کام تو ان کے ذکر سے، کام ہے ان کے ذکر سے۔ الحمدللہ کوئی نہیں، کام ہے ان کے ذکر سے، اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو۔ کیا بات، حضرت عبد الرحمن فیری کہتے ہیں یہ تو گرمی کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ گرمی میں بھی چل کر کیا نعرہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا یار یہ بات ذرا سننا، اس گرمی میں ابو داؤد شریف میں امام نے لکھا کہ عبد الرحمن فیری کہتے ہیں کہ ہم حنین والے دن حضور کے ساتھ چل رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس دن فسرنا فی یوم قائد شدید الحر، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، جتنی تو تصور کر سکتا ہے نا اس سے بھی زیادہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ فسرنا فی یوم قائد شدید الحر، فرماتے ہیں اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس دن بہت گرمی تھی، کہتے ہیں کہ جب پڑاؤ کیا تو حضور بھی اس خیمے کے اندر جلوہ گر تھے، اس گرمی کے اندر۔ اور صحابی بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حضور جلوہ گر تھے اس خیمے کے اندر اور گرمی بڑی شدید تھی، جب سورج ڈھلا شام کا وقت ہوا تو میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ کوچ کا وقت آ چکا ہے، قد حان الرو، کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا حضور نے جو اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ صحابہ کا جو طرز انداز تھا نا اس گرمی کے باوجود بھی اگر جو سمجھ آ گیا تو آپ نے پھر لبیک کا نعرہ اسی انداز میں لگانا ہے کہ صحابہ کا اس گرمی میں بھی کیا انداز تھا۔ حضور نے فرمایا یا بلال، حضور نے بلال حبشی کو آواز دی کہ کھڑے ہو جائیے، صحابہ کو اذان دے، آواز دے کہ کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو صحابی نے جو بلال کے آرام کرنے کی جو جگہ کا بتایا نا وہ ذرا سنیے گا، یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بڑے خیمے میں بڑے سکون سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فیری کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا بلال حبشی کو تو وہ اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے جس کا سایہ ایک پرندے کی مانند ہوتا ہے، اس کا اتنا سایہ تھا، اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے جس کا سایہ کتنا تھا، ایک پرندے کے جتنا، اور اتنی شدید گرمی وہ پیچھے بتا چکے ہیں۔ آگے صحابی کا انداز دیکھیں، یہ ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا۔ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا اندر سے بھی وہ پھر جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا یا بلال، تو صحابی نے کہ بلال حبشی نے کیا کہا، فرمایا لبیک و صادق وانا فداؤک یا رسول اللہ۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول او جھلیو تسی اجے نعرہ زور نہ ہلا رہے صحابی دا مدن اداس چھڑیا کہ گرمی کتنی سی وسرنا فی یوم قائز شدید الحر صحابہ سے بولتے سایہ بھی کوئی نہیں سی لیکن جو حضور نے پکارے کہ یا بلال صحابی نے کہا لبیک و صادق وانا فداؤ کا یا رسول اینج کر کے نعرہ لڑا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرت بلال حبشی طرح اسی او حنین علیہ دن نہیں گرمی برداشت کر سکے لیکن اتنا دکھا سکے یا رسول اللہ 14 سال تو بعد اسی پھر بھی حاضر ہیں اس طرح نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 صحابی نے کیا کہا اس گرمی میں کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں اور میری جان آپ پر قربان ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بیٹھے صحابی نے گرمی کے اندر بھی یہ بات کی آج لوگ تھوڑا سا جناب مشکل ہو تو دوڑ جاتے ہیں میں کہا ہمت ہاریاں دا کام عشق نائی ہمت ہاریاں دا کام عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی کیویں بچہ بھی ہوئے جناب سال دا تے جناب ہوئے جناب بندہ ملازم ہوئے گورنمنٹ دا لیکن جو حضور دی عزت دے وقت آ جائے تو ستائی گولیاں ٹپا کے رکھ دے ہاں ایک گل ہے ایک کام جناب کسی بگوڑیاں دا کام نہیں ہے حضور دے غلامہ دا کام ہے کہ میدان اچھ کھڑے ہونا ہمت ہاریاں دا کام کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی اور اگلی گل جو تسی آئے بیٹھے ہو دوڑے واسطے آئے تے بیٹھے ہو نفرہ دے نہیں نہ پھر ظلف دے پیش کمان اندر جو تو پھس جائے پھر پھڑکنا تھی جو تو آجے گئے ہیں جو تو کلمہ جے پڑھ لیا جو عشق رسول اللہ کیا چھڑے گئے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں لبیک لبیک کیا کہ میں کیا چھڑیا پھر نسنا کی گرمی ہوئے سردی ہوئے بہار ہوئے خدا ہوئے پھر بھاگنا کیوں پھر یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یہی بات ہے اے یاد رکھنا اے گرمی کچھ بھی نہیں اے گرمی کچھ بھی نہیں جس دن سوا نظر سورج ہونا تے زبانہ باہر ہونیاں تے اسی اے گرمی اس وقت سے برداشت کر رہے ہیں قیامت علی گرمی تو بچ جائے تو انہوں بھی بچا رہے ہیں کہ سارے نواب شاہ لوگوں واسطے میرا ایک پیغام ہے کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ بڑے ہو گئے جناب بڑے لوگوں جناب اسی بڑی حمایتاں کر لیاں ان حضور دے نظام نال کھڑے ہو جاؤ تحریک دا فقط مقصد یہی ہے کہ قبر جو تسی جاؤ نا تو حضور دے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہوگی حضور فرمان جا کے یار تو جناب تو فلان نو ووٹ پاندا رہیا میرے دین دے غداراں نو ووٹ پاندا رہیا میرے دین دے دشمناں نو ووٹ پاندا رہیا تے میرے کو کی لینا آیا تے لبیک والے جو قبر جان گے حضور دے سامنے پیش ہون گے تے کہیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق اس لیے حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کرنی تے حضور دے نظام دی گل کرنی تے حضور دے دین نال کھڑے ہونا یاد رکھنا زندگی تے مکن دا نہ ہے کم جو حضور قبر یہ فرمان جائے اس غلام نے میرے واسطے بڑی محنت کی سی نواب شاہ میرے دین دی جناب اس علاقے میں محنت کی تھی جس سے جناب جاگیردار تے وڈیرے تے سردار جناب کی وہ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے سن ان کے سامنے یہ کہنا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ
میرے آقا فرمائے قبر کے اندر جب کوئی بھی نہ ہو، جب ماں باپ بھی چھوڑ کر آ جائیں، سب مٹی ڈال کر آ جائیں، تو میرے آقا فرمائے نواب شاہ کے اندر یہ وہ بندہ تھا اس نے نہ کسی سردار کو دیکھا، نہ جگیردار کو دیکھا، نہ وڈیرے کو دیکھا، نہ کسی گنڈے کو دیکھا، اس نے صرف میری ذات کو دیکھا، بس اس نے صرف میری ذات کو دیکھا کہ میرے حبیب کا دین، میرے نبی کا دین تخت پر آئے۔ تو پھر اس نے ان سب کے سامنے ایک ہی نعرہ لگایا کہ تم نعرہ لگاتے ہو کہ تیر آیا، شیر آیا، بلہ آیا، میں تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام نواب شاہ میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا 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 آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا نواب شاہ حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو، جڑا ایک ہی ہوئے تو تکڑا ہوئے کافی ہوتا، ضروری نہیں کہ لکھا نہ بندے ہو مجمع ہوئے، نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام کا کام ہو جائے گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ لکھا بندے دے دے، فرمایا عمر دے دے اسلام کا کام، جڑا ایک ہی ہوئے کھڑا ہونا دے ہوئے۔ ہاں زلف دے پیش کمند اندر جو تو پھس جائے پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویک کے چھڑکنا کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ سامنے سے کوئی بھی آ جائے اس کو کہنا ہے کہ تم بات کرتے ہو ووٹ کی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بات کرتے ہو کہ ووٹ کی، ہماری جان تو حضور کے نام پر قربان ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو حضور کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا امام ہمیں پہلے سبق دے کر چلا گیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ آپ لوگوں نے نواب شاہ کے اندر حضور کے دین کا کام کرنا ہے، اور اب ہم نے 2023 کے اندر حضور کے دین کو تخت پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھے گا آپ لوگوں کی، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی کامیابی فقط اسلام کی، ان کی کامیابی، ان کی روٹی، ان کی عزت، ان کا سکون، ان کا سب کچھ اسلام کے اندر ہے۔ جب وہ اسلام سے دائیں بائیں ہوں گے تو پھر 75 سال ہو گئے ہیں، دیکھ لیں روٹی کپڑا آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، رزق تو میرے رب نے دینا ہے۔ اور امام بصیری فرماتے ہیں یہ کل کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، تو جب اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے تو اس میں نظام بھی اپنے حبیب کا ہی چلے گا، اللہ کے حبیب کا ہی نظام چلے گا، اسلام کا ہی نظام چلے گا۔ میرا مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گئی۔ میرے آقا بڑے کریم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کوئی حضور کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضرت ربیع بنت معوذ جی یاد رکھیے گا، میرے آقا بڑے کریم ہے، یہ تو ہے نا یہ لوگ ہیں دنیا دار ہیں جو ٹھوکریں مارتے ہیں، میرے آقا کے در پر ایک دفعہ آ کر تو دیکھے، حضور کے نظام کو اپنے سینے کے ساتھ ایک دفعہ لگا کر تو دیکھے،